اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی ہر رات صرف یہ 3 سورتیں پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ اور آپ کی اولاد اتنا ترقی کرے گی کہ سارے رشتہ دار حیران ہو کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی اولاد نے اتنی ترقی کیسے کی۔ رزق، مال اور دولت سے آپ کا انشاءاللہ پورا گھر بھر جائے گا اور ہر طرح کی ناگہانی آفتیں، زندگی کے معاملات میں مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد عالی شان ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کرے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری میں لگ جائے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دوست قریظی یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دے، اگر آپ فرمائیں تو میں انہیں پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا حال ہے؟ تو عمر کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ تم میں آ جائیں اور تم ان کے تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ بعض احادیث میں ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ثابت ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوتی، آپ واجب الاطاعت تھے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی تابعداری پر جو اس وقت ہوں آپ کی فرما برداری مقدم رہتی، اور یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی شفیع ہوں گے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا یہ وظیفہ قرآن کریم کی 3 بہت ہی پیاری اور مختصر صورتوں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جو کہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ہم اس عمل کو کرنے یا پھر اس کا ورد کرنے کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ انسان کے تمام دکھ، تکالیف، پریشانیاں اور رنج و غم سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ ایک نیک بزرگ کو بتایا گیا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کیا، اور آج وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھی تھی۔ صبح اٹھا تو گویا میرے گھر کے اور دل کے حالات بدلے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے آپ میں ایک نئی تازگی محسوس کی، یوں محسوس ہوا جیسے اب میرے تمام کام حل ہونے والے ہیں۔ پہلے ہی دن کے وظیفے سے میرے گھر میں کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں، اور پھر چند ہی دن کے عمل سے میرے حالات بالکل ہی بدل گئے۔ بھائیوں اور بہنوں،
اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اتروانے کا بندوبست کر دیتے ہیں، اور اس وظیفے کی برکت سے دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالیاں برسنے لگیں گی، آپ کی اولاد آپ کی تابعدار ہو جائے گی۔ بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے رات کو یہ 3 سورتیں اور اللہ کے 3 بابرکت نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ فرق آپ کو اپنی آنکھوں سے اور دل سے محسوس ہوگا۔ زندگی کی کوئی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، جس نے آپ کی راتوں کی نیند خراب کر رکھی ہو، آپ نے بس رات کو سوتے وقت یہ ایک وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے ولادت والے اس ماہ مبارکہ کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی بڑی سے بڑی مشکل بھی انشاءاللہ دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ خود یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل نہایت ہی مختصر اور آسان ترین عمل ہے۔ یہ عمل نہایت ہی طاقتور عمل ہے، اور یہ ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو وہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دولت کہاں سے برس رہی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کے لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھائیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ساری ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی، تو ایسے لوگ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کو چاہیے کہ آج کے دور میں وہ کسی بھی جعلی پیر، فقیر یا عامل کے پاس نہ جائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے مانگے، اللہ ہی کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرے۔ لیکن اللہ سے مانگنے کے کچھ اصول اور ضوابط بھی نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگیں گے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگیں گے تو آپ کی دعا ضائع ہو جائے گی، زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا کرو اور درود پاک پر ہی دعا کو ختم کرو۔ دعا کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ بات خلاف توقع ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لیں مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ پیارے دوستو، آج یہ ایک وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ عمل نہیں ہے، یہ تو رزق کا بے بہا خزانہ ہے، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ ایسے شخص کو کبھی مال و دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسے شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ کوئی موذی بیماری نہیں ہوگی، کوئی حیران کر دینے والی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ایسا شخص انشاءاللہ ہمیشہ رب کے خزانوں میں کھیلے گا۔ تو اللہ کے ان 3 ناموں اور ان 3 صورتوں کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں۔
تو بھائیوں اور بہنوں، یہ مجرب وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوتی ہے، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلاً اگر آپ نے یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کر لیا تو روزانہ آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، پھر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت سماعت فرما لیجئے تاکہ صحیح تلفظ اور درست تجوید سے آپ بھی آگاہ ہو سکیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام یا وہاب یا رزاق یا باسط، ان کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق یا باسط آپ نے پڑھنے ہیں۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے ایک تسبیح یا وہاب یا رزاق یا باسط کی پڑھنی ہے۔ مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے یہ سارا عمل کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سارا دن اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ تو اس کی ذات سے اگر آپ مانگیں تو سوچیں کہ وہ کیسے آپ کو رسوا کر سکتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ جیسی صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور منفرد حیثیت کو بیان فرمایا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ سورت ہر لحاظ سے بے مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے، جو کہ ہر مسلمان کو ہی الحمدللہ زبانی آتی ہے۔
مختصر مگر انتہائی جامع کلمات پر مبنی سورۃ الکوثر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام امت کے لیے ایک بیش بہا قیمتی تحفہ ہے۔ یہ سورۃ الکوثر اتنی طاقتور اور بابرکت صورت ہے کہ سورہ مبارکہ کو دولت میں کثرت کے حوالے سے ضرور پڑھا جاتا ہے۔ رزق، مال، اولاد اور دولت میں برکت کے لیے یہ بہت ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے۔ خاص طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ صورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی تھی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت کی شان تو بڑے بڑے صحابہ کرام اور محدثین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذات گرامی کا مختصر مگر جامع ترین تعارف اس سورہ مبارکہ میں فرما دیا ہے۔ اخلاص کی دولت سے مالا مال سورہ اخلاص پڑھنے والے کے دل سے تمام گناہ، معاصیتوں اور گندگیوں کو باہر نکال کرتی ہے، دل کو روشن اور منور کرتی ہے۔ دنیا اور اخروی فائدوں کے لیے اس سورہ مبارکہ کی بڑی تاکید فرمائی جاتی ہے۔ لہٰذا جو بھی آپ کا مقصد ہے، یعنی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے، یعنی پہلے اس کی نیت کر لینی ہے، پھر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ معاف فرما دیں گے، اور جب گناہوں سے معافی مل جائے گی تو آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اسی لیے کثرت سے استغفر اللہ کا ورد آیا ہے۔ کم سے کم بھی اسے روزانہ 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ہر روز 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے پرفتن دور میں ہم سے جانے انجانے میں نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لہٰذا استغفر اللہ کو ویسے بھی اپنا معمول بنا لیں، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یعنی جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا اتنی ہی مرتبہ آخر میں بھی پڑھ لینا ہے۔ اور ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ، خاموشی اور اطمینان کے ساتھ یہ پورا عمل کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ یہ عمل کیجئے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی اور زندگی کے معاملات میں آسانیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، آپ کی اولاد بھی ترقی کر رہی ہے، آپ کے گھر میں خیر اور برکتیں بھی آ رہی ہیں، اور آپ کی پریشانیاں، مصیبتیں بھی دور ہو رہی ہیں۔ بس اس عمل کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے دل میں کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ نے دل میں یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں میرا وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور میری حاجات پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، بلکہ آپ نے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ انشاءاللہ میرا وظیفہ بھی ضرور قبول ہوگا، میری دعا بھی ضرور قبول ہوگی، اور رب کریم میری حاجات بھی ضرور پوری کرے گا۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ خود دیکھیے گا کہ یہ وظیفہ کتنی جلدی اور کتنی تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جس بھی حاجت یا مقصد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، رب کریم آپ کو آپ کے تمام جائز مقاصد میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں اپنے رزق میں وسعت، برکت اور خوشادگی کے لیے ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔